بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرسٹ ایئر کلاس۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ جی، کل ہم اپنا حصہ نظم سے ہم نے نظم پڑھی تھی میدان کربلا میں صبح کا منظر، وہ ہماری پوری ہو گئی ہے اور امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ بھی آ گیا ہوگا۔ نیکسٹ جو ہماری نظم ہے وہ ہے ہلال استقلال۔ ہلال پہلی رات کے چاند کو کہتے ہیں اور استقلال مضبوطی اور ثابت قدمی کو۔ جی، شاعر کا جو نام ہے حفیظ جالندھری۔ جی، حفیظ جالندھری اردو ادب کا ایک بہت بڑا نام ہے۔ ابو الاثر حفیظ جالندھری اردو کے نامور مقبول رومانی شاعر اور افسانہ نگار ہیں۔ جی، اس کے علاوہ قومی ترانے کے خالق ہیں۔ جی، اور نغمہ بار، تلخ آبا شیریں، سوز و سار اور گیتوں کے مجموعے ہندوستان ہمارا ان کے شعری مجموعے ہیں۔ ان کا جو بہت بڑا کارنامہ ہے ان کی مثنوی ہے شاہ نامہ اسلام۔ جی، یہ تو ہو گیا شاعر کا تعارف۔ اب ہم نظم کی طرف پڑھتے ہوئے پہلا شعر پڑھتے ہیں۔ جی، یہ استقلال کا پرچم ہے، استحکام کا پرچم، شہید و غازیوں کے ہاتھ سے انعام کا پرچم۔ اس شعر کی تشریح کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ نظم جو ہے یہ 1965 کی جو جنگ ہے اس کے تناظر میں لکھی گئی ہے۔ بھارت کی طرف سے جو مسلط کی جانے والی جنگ تھی اس کے حوالے سے ہے۔ اس جنگ کے بعد سیالکوٹ، لاہور اور سرگودھا میں بسنے والے لوگوں کو دلیری اور شجاعت کی بنا پر ایک پرچم عطا کیا گیا۔ اس پرچم کو ہلال استقلال کہتے ہیں۔ استقلال میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ ثابت قدمی اور مضبوطی کو، مستقل مزاجی کو، استحکام مضبوطی، شہید جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑتے ہوئے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے، اور غازی جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑتے ہوئے کامیابی کے ساتھ زندہ واپس آ جائے۔ جی، اس شعر میں کیا ہے کہ حفیظ جالندھری کو اللہ تعالیٰ نے ایسی فطری ذہانت عطا کی تھی کہ بڑے بڑے عالم ان کی بات کو رد نہ کرتے۔ علمی اور ادبی مشاغل سے خاص لگاؤ تھا۔ آپ قادر الکلام شاعر ہیں۔ غزل میں گیت، نظم، ہر چیز پر آپ کو عبور حاصل تھا۔ اس کے علاوہ میں نے آپ کو بتایا کہ حفیظ جالندھری جو ہے قومی ترانے کے خالق اور ایک محب وطن شاعر ہیں۔ نظم ہلال استقلال میں آپ نے اپنے قومی پرچم کی شان و شوکت بیان کی ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک آزاد ملک کے لیے ایک پرچم کی کیا اہمیت ہوتی ہے۔ ایک پرچم جو ہوتا ہے وہ آزاد ملک کا ہی ہوتا ہے، کسی غلام قوم کا کوئی پرچم نہیں ہوتا۔ اس لیے اس کی قدر اور اس کی اہمیت کا ہمیں اندازہ ہونا چاہیے، اور اس کی اسی قدر و قیمت کو جو حفیظ جالندھری ہیں اپنی اس نظم میں بیان کر رہے ہیں۔ جی، وہ کہہ رہے ہیں کہ قومی پرچم جو ہوتا ہے وہ قوم کی غیرت اور حمیت کی دلیل ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا پرچم عزم و استقلال، مضبوطی اور ثابت قدمی کی علامت ہے، اور یہ کوئی ایک دو دن کی بات نہیں ہے، اور یہ نہ ہی آج کل میں ہمیں ملا ہے، بلکہ اس پرچم کے ملنے کے پیچھے پوری ایک تاریخ رقم ہے۔ یہ مضبوطی کی علامت ہے جب اپنے دشمن کا پیغام دیتی ہے کہ اس قوم کو مٹانا آسان کام نہیں۔ یہ اس قوم کا پرچم ہے جن کے سامنے دریا اور سمندر بھی کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ یہ قوم ایک طوفان ہے جس سے پہاڑ بھی لرز جاتے ہیں، جیسا کہ اقبال کہتے ہیں، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائے۔ یہ پرچم ایک عمدہ اور پاکیزہ تحفہ ہے جو ہمیں اپنے شہیدوں اور غازیوں کے ہاتھوں سے ملا ہے۔ 1965 کی جنگ میں ہزاروں جانیں قربان ہوئیں۔ یہ پرچم ان لوگوں کی جرأت اور عظمت کا نشان ہے۔ یہ ہمارے غازیوں کی عنایت ہے جنہوں نے اپنا تن من دھن سب کچھ اس ملک کے لیے قربان کر دیا۔ یہ پرچم ہمارے ان غازیوں کی محنت کا نتیجہ ہے جنہوں نے 1965 کی جنگ میں اپنے سینے جو تھے دشمن کے سامنے پیش کر دیے۔ حفیظ جالندھری مزید کہتے ہیں کہ یہ پرچم ہزاروں جانوں کی قربانی کا نتیجہ ہے۔ یہ عزم و ہمت کا شاہکار ہے۔ یہ ان لوگوں کا پرچم ہے جنہوں نے اپنے سینوں پر بم باندھ کر بھارتی فوج کے ٹینکوں کے پرخچے اڑا دیے۔ اے دشمنوں، ذرا سوچو، کیا تم اس پرچم کو سرنگوں کر سکتے ہو؟ ہرگز بھی نہیں، یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے، کیونکہ بقول اقبال، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائے۔ کیونکہ شہادت جو ہے ایک مسلمان کی سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے۔ جی، یہ پرچم ہماری فوج اور مجاہدین کے بلند جذبہ جہاد کی علامت ہے۔ اس لیے اس پرچم کے لیے ہزاروں جانیں قربان ہوئیں، ہزاروں غازیوں نے اپنی جان پر کھیل کر یہ پرچم ہمیں بطور انعام دیا ہے۔
یہ پرچم ہماری ملت کا ترجمان ہے، ہمارے احساسات کا بیان ہے، ہمارے رب کی عظیم عطا ہے، اس لیے ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ امید ہے آپ کو اس کے پہلے شعر کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ دوسرا شعر ہم پڑھتے ہیں۔ ہلالی خنجر انگشت شہادت کا اشارہ ہے، یہ سیف اللہ کا پرتو فلک پر آشکارا ہے۔ ہلال پہلی رات کا چاند بالکل اسی طرح ہوتا ہے جس طرح خنجر کی ہوتا ہے۔ انگشت اس انگلی کو کہتے ہیں جس سے ہم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں نماز میں۔ سیف اللہ حضرت خالد بن ولید کا لقب۔ پرتو کہتے ہیں عکس کو، فالآشکارا ظاہر ہونا۔ اس شعر میں وہ مختلف تلمیحات کا استعمال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تشریح طلب جو شعر ہے اس میں حفیظ جلندری نے پرچم ہلال استقلال کے ساتھ تاریخی تناظر میں بیان کی ہے۔ پرچم کے سبز حصے پر جو چاند ہے اس کی شکل ایک بالکل خنجر کے مانند ہے۔ جنگ میں استعمال ہونے والا ایک چھرا یا تلوار جس کے درمیان ہلکا سا خم ہوتا ہے۔ یہ چھرا ایسے معلوم ہوتا ہے جیسا کہ پہلی رات کا چاند ہو۔ شاعر نے اس چھرے کو پرچم پر بنے ہوئے چاند کے مانند قرار دیا ہے۔ حفیظ جلندری کہتے ہیں کہ یہ ہلالی خنجر ہمارے انگشت شہادت کی طرف اشارہ ہے، یہ شہادت کی انگلی کے مانند ہے۔ نماز کے دوران ہم اتحیات کے لیے بیٹھ کر اپنی شہادت کی انگلی بلند کر کے اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے رسول ہیں۔ ہم توحید و رسالت کی گواہی دیتے ہیں، تو یہ چاند بھی اسی بات کی گواہی دے رہا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ جی، شاعر کہنا چاہتا ہے کہ یہ پرچم توحید و رسالت کی گواہی کی علامت ہے۔ اس کے تحفظ کے لیے ہماری جانیں بھی چلی جائیں تو کوئی پرواہ نہیں۔ یہ پرچم جو ہے ہمیں عظیم سپہ سالاروں کی یاد دلاتا ہے جنہوں نے اس کی حفاظت کے لیے سب کچھ قربان کر دیا۔ جیسا کہ اقبال فرماتے ہیں، تیغوں کے سائے میں ہم پل کر جواں ہوئے ہیں، خنجر ہلال کا ہے قومی نشاں ہمارا۔ دوسرے مصرعے میں انہوں نے تلمیح استعمال کی ہے۔ تلمیح جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، ایک یا دو لفظوں سے کسی واقعے کی طرف اشارہ کرنا جس سے وہ پورا واقعہ ذہن میں آ جاتا ہے۔ واقعے کا مشہور ہونا ضروری ہے، سچا ہونا ضروری نہیں ہے۔ تو سیف اللہ کا لفظ جیسے ہی ہم پڑھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں فوراً خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عکس جو ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ جی، ہمارے پرچم میں جو چاند ہے وہ پوری آب و تاب کے ساتھ فلک پر روشن ہے۔ یہ چاند حضرت خالد بن ولید کی تلوار کے مانند ہے۔ یہ عظیم سپہ سالار خالد بن ولید کی شجاعت اور بہادری کا عکس ہے جو آسمان پر چمک رہا ہے۔ سینکڑوں جنگوں میں فتح حاصل کرنے کے بعد خالد بن ولید ایک ایسے مرد مومن تھے جن کے ہاتھوں سینکڑوں کفر کے لشکر تباہ و برباد ہوئے، جن کے موتا کے موقع پر آپ کے ہاتھوں 9 تلواریں ٹوٹیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جرأت اور بہادری کی ایسی مثال قائم کی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو سیف اللہ کے لقب وہ نام جو کسی خوبی یا خامی کی وجہ سے عوام کی طرف سے ملتا ہے۔ تو یہ پرچم ایسے عظیم بہادروں کا تحفہ ہے۔ یہ پرچم ہمارے بہادر سپہ سالاروں کی شان و شوکت کا عکاس ہے جو پوری شان و شوکت کے ساتھ ہمیشہ لہراتا رہے گا۔ ہمارے مجاہد اس کی عظمت ہمیشہ برقرار رکھیں گے، جیسے کہ ہمارا پرچم پیارا پرچم۔ جی، تو نیکسٹ ہمارا شعر ہے، ہلال خنجر قومی عطیہ ہے شہیدوں کا، جو خود قربان ہو کر بھر گئے دامن نویدوں کا۔ ہلال خنجر چاند، پرچم کے اوپر بنا ہوا چاند جو ہے، قومی عطیہ قوم کی طرف سے دیا گیا تحفہ، شہید جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر اللہ قربان ہو گئے، دامن نوید کہتے ہیں خوشی کو۔ تو اس شعر میں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پرچم پر بنا ہوا جو ہلالی خنجر یعنی چاند ہے وہ شہداء کی طرف سے ایک قوم کو تحفہ ہے۔ یہ کوئی ایک دن کی پیداوار نہیں بلکہ اس کے پیچھے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ ہماری پوری داستان جو ہے وہ پوری تاریخ رقم ہے کہ کس طرح انہوں نے، ہمارے جو عظیم سپہ سالار تھے، انہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے یہ پرچم آج ہم تک پہنچا ہے۔ یہ ایک ایسا قیمتی تحفہ ہے جو ہزاروں جانوں کے عوض حاصل ہوا ہے۔ اس انعام کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے آباء و اجداد اس کی حرمت پر قربان ہو گئے، جیسا کہ 1947 کی جنگ میں دیکھ لیں کس طرح ہمارے آباء و اجداد نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، اپنے گھر بار کو چھوڑا، اپنے پیاروں کو چھوڑا، تب جا کر ہمیں پرچم نصیب ہوا ہے۔
وہ خود تو قربان ہو گئے پر آنے والی نسلوں کا دامن خوشیوں سے بھر گئے۔ اس انعام کے طفیل ہم آج آزاد فضاؤں پر زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمارے شہداء ہمارا فخر ہیں، ان کے عظیم کارنامے ہمارے جذبہ جہاد کو ابھارتے ہیں، کیونکہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، خونے دل دے کے نکھاریں گے رکھے برگے گلاب، خونے دل دے کے نکھاریں گے رکھے برگے گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ شاعر اس بات کی وضاحت کر رہا ہے کہ پرچم پر ہلال جنگ میں استعمال ہونے والے ایک خنجر کے مانند ہے۔ جنگی خنجر بہادری کی علامت ہوتا ہے۔ ہمارے پرچم پر ہلال جو ہے ہمارے عزم و حوصلہ کی نشانی ہے۔ 1965 کی پاک بھارت جنگ میں ہمارے جوانوں نے بھارت کو للکارا، بہادری اور جرأت کے ایسے ایسے جوہر دکھائے کہ دشمن کے عزائم خاک میں مل گئے۔ یہ جوان تو خود تو جام شہادت نوش کر گئے، مگر قوم کے لیے خوشیوں اور نعمتوں کا خزانہ چھوڑ گئے۔ ان شہداء نے اپنے خون سے قوم کی جو کھیتی ہے اس کو سیراب کیا، کیونکہ بقول اقبال شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائے۔ جی نیکسٹ شعر پہ آتے ہیں۔ حسین ابن علی کے اسوائے مردانہ کا پرچم، برائے شمع ملت سوزش پروانہ کا پرچم۔ حسین ابن علی حضرت امام حسین علیہ السلام، جنہوں نے کربلا کے میدان میں حق کے سامنے حق کا ساتھ دیا اور باطل کے سامنے نہ جھکے بلکہ اپنا سر تک کٹوا دیا۔ اسوائے مردانہ کہتے ہیں ان کے بہادری کے جو نمونے جو انہوں نے رقم کیے تھے اور اس کی مثال آج تک نہیں ملتی۔ برائے شمع ملت کی شمع کو روشن کرنے کے لیے، سوزش پروانہ پروانے کا جلنا۔ جی اس میں بھی انہوں نے انتہائی خوبصورت تلمی استعمال کی ہے حسین ابن علی کی۔ تاریخ کے تناظر میں اس شعر کی اہمیت واضح ہے۔ حفیظ جلندھری کہتے ہیں کہ یہ پرچم ہمارے اکابرین اور سپہ سالاروں کی عطا ہے۔ اس پرچم کا عروج ملت اسلامیہ کی حفاظت پر جان نچھاور کرنے والے ہر مجاہد کا خون ہے۔ وہ حضرت امام حسین کا ذکر کرتے ہیں جنہوں نے اسلام کی سرفرازی کے لیے اپنے پورا خاندان قربان کر دیا۔ یہ ایسا تاریخی واقعہ ہے کہ جس کے غم کو ملت اسلامیہ کے لوگ آج تک نہیں بھولے۔ حضرت امام حسین نے اپنا سب کچھ قربان کر کے اسلام کو سرفراز کیا، جیسا کہ بقول شاعر قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ آپ کی قربانی سے اسلام کی شمع روشن رہی۔ حفیظ جلندھری کہتے ہیں کہ حضرت امام حسین نے جان کی قربانی دے کر حق اور صداقت کا پرچم بلند کیا، اور یہ پرچم حضرت حسین علیہ السلام کی شہادت، شجاعت اور بہادری کا نمونہ ہے۔ جی اسلام کی تاریخ اپنے بہادروں سے روشن ہے جنہوں نے اپنی جانیں قربان کر کے اسلام کی شمع کو روشن کیا۔ اس شمع کی حفاظت کے لیے ہزاروں مجاہدین نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ اسلامی تاریخ بہادروں اور جان نثاروں کے تذکروں سے مزین ہے۔ ہر دور میں مجاہدین اسلام نے مردانگی اور جان نثاری کی نئی تاریخ رقم کی۔ مجاہدین نے اپنا سب کچھ اسلام کے لیے قربان کر دیا۔ ان کا جذبہ شہادت پروانے کے مانند ہے۔ جس طرح پروانہ روشنی پر فدا ہو جاتا ہے، اسی طرح ہر مسلمان دین اسلام کی شمع پر مر مٹتا ہے، اور یہاں پر شمع ملت سے مراد دین اسلام ہے۔ جی فرسٹ ایئر آج کا ہمارا سبق یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ کل ہم اپنا اس سے آگے پڑھیں گے۔